لیکن یہی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ہیں، ایک قلعے پر انہوں نے حملہ کیا ہے اور اس قلعے کا جو راجہ ہے بڑا مضبوط قلعہ وہ بنایا ہوا ہے، اس میں وہ پناہ لیے ہوئے ہے، آپ نے اس کو گھیرا ہے۔ اسی درمیان جب آپ نے اس پر محاسبہ تنگ کر دیا ہے، جب قلعے پر آپ نے چڑھائی کر دی ہے، اسی درمیان نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا نماز پڑھی جائے، تمام سپاہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وقت کا عظیم بادشاہ بھی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضرات اب مصلی پر امام صاحب آ جاتے ہیں، اب نماز مکمل تیاری کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ راجہ نے جب یہ درشیہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، تو اس نے اپنے وزیر سے کہا، اپنے سیناپتی سے کہا کہ یہ منظر کیا ہے؟ کہا حضور یہ نماز کا وقت ہے اور یہ مسلمان اپنی عبادت اس میں کیا کرتے ہیں، یہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے آگے اپنی پیشانی کو جھکایا کرتے ہیں، اس وقت یہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں، صرف اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب راجہ نے کہا کہ تیر انداز کو بلایا جائے، جو سب سے زیادہ تیر مارنے والا ہو اور اچھے نشانے والا ہو، تیر انداز کو بلایا گیا۔ راجہ نے کہا کہ جو سب سے آگے کھڑا ہے یہ امام ہے، اس امام کے سینے میں تیر پیوست ہو جانا چاہیے۔ تیر انداز نے کہا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ اس نے کمان میں تیر چڑھایا اور نشانہ لگایا، اور ایسا نشانہ لگایا کہ وہ تیر امام صاحب کی چھاتی میں اتر جاتا ہے۔ وہ مصلی امامت پر جو نماز پڑھا رہے تھے عالم دین، شہادت کا جام نوش فرما چکے ہوتے ہیں اور شہادت کا جام وہ پی لیتے ہیں۔ حضرات جب وہ شہادت کا جام پیتے ہیں، نائب امام پیچھے کھڑے فوراً مصلی پہ آ جاتے ہیں، لیکن نماز میں کوئی خلل نہیں آئی ہے، نماز میں کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا، کسی مسلمان کا قدم ٹس سے مس نہیں ہوا، سبھی اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرات تو یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا ایقان تھا، یہ ان کا کامل اور مکمل ایمان تھا کہ انہیں اپنے رب سے اتنا پیار تھا کہ نماز میں اتنے کھو چکے ہیں، اتنا محو ہو چکے تھے کہ انہیں خبر نہیں ہے کہ امام کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن ان کا قدم نہیں اٹھا۔ ہمارا حال تو یہ ہے بھی آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اگر یہ قوم گئی دادا گیری کے ساتھ امام سے کہہ دیا کہ نماز آپ پڑھائے، مسجد پھل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یوں تو نماز پڑھنے نہیں آئے، لیکن لاک ڈاؤن پہ امام پہ دادا گیری دکھانے کے لیے کہ حضرات ہم پڑھیں گے، کون کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے ہمیں روک دے۔ اب اس طرح کے جملے بول کر مسجد پتہ چلا پھل ہو گئی، لیکن جیسے ہی کسی نے کہا کہ ہوم گارڈ آ رہا ہے، کوئی پولیس والا آ رہا ہے، 1 منٹ میں پوری مسجد خالی ہو گئی۔ 1 منٹ سے پہلے مسجد خالی، کوئی کسی کے چپلوں کا پتہ نہیں کہاں ہے، جوتیوں کی خبر نہیں ہے، لوگ بے تحاشا پاگلوں کی طرح جا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے۔ آئے تو تھی امام پہ ترم خانی دکھانے کے لیے کہ ہم نماز پڑھیں گے، لیکن جیسے ہی ایک پولیس والے کا نام سنا ویسے ہی دم دبا کے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ آج کے مسلمان کا ایمان اور ایقان ہے، لیکن وہ اورنگزیب کے زمانے کے مسلمان ہیں اور ان کے دور حکومت کے مسلمان ہیں اور ان کے سپہ سالار اور سپاہی ہیں۔ جب امام شہادت پا چکے، نائب امام مصلی پہ آ گئے، وزیر سے پھر راجہ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ دوسرا امام آ چکا ہے۔ کہا ان کے سینے میں بھی تیر اتار دیا جائے۔ تیر انداز نے تیر کمان میں چڑھایا اور نشانہ لگایا، اور ایسا نشانہ لگایا کہ وہ تیر بھی امام صاحب کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے، نائب امام بھی شہادت کا جام نوش کر جاتے ہیں۔ 2 اماموں نے شہادت پا لی ہے۔ اب حضرات تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرات پھر مصلی پہ کوئی نظر آتا ہے۔ راجہ نے کہا کہ یہ کون آ گیا ہے مصلی پر؟ وزیر نے کہا حضور یہ تو تمہارا دشمن آ چکا ہے، اب تو بڑا ہی اچھا گولڈن چانس ہے کہ اب ان کا کام یہی پہ تمام کر دیا جائے کہ انہوں نے ہی تو تمہارے قلعے کو گھیرا ہے، یہی تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ہے، یہی تو اورنگزیب ہیں، اب یہ آگے آ چکے ہیں، نشانہ لگائیے۔ راجہ نے کہا نہیں نہیں، نشانہ نہ لگایا جائے، میں ان کا احترام کرتا ہوں اور میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، میں ان کی عبادت کو سلام کرتا ہوں، میں ان لوگوں کے تقوی و طہارت کو سلام کرتا ہوں، میں ان کے ایمان کو سلام کرتا ہوں کہ 2 لوگ شہادت کا جام پی چکے، اس کے باوجود بھی ان کی نماز میں کوئی خلل پیدا نہ ہو پایا۔
इनके ईमान ने बिल्कुल हटने न दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो कौम अपने रब पर इतना ईमान रखती है, जिनका ईमान इतना पुख्ता हो, जिनके अंदर मोहब्बत इतनी पैदा हो, जो अपने मजहब से इतना प्यार करते हो, अपनी इबादत से इतना प्यार करते हो, वो कौम कभी हार नहीं सकती है, वो कौम कभी नाकाम नहीं हो सकती है। इसलिए हम इनसे कभी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए इनके ईमान को देखकर मैं कहता हूं कि किला इनके हवाले कर दिया जाए। हजरात, ये वही राजा है, आता है, आकर औरंगजेब के कदमों में तमाम किले की चाबियों को रख देता है और औरंगजेब ने दुनिया को यह बताया है, ऐ लोगों, ये सर जब तक रब की बारगाह में झुकेगा नहीं, तब तक तुम्हें कामयाबी मिल नहीं सकती है। जब झुक जाएगा तब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बुलंदियां अता फरमाएगा।